السلام علیکم ناظرین، اعظم وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، اس کے پاس نہ تو امریکہ اور چین کی طرح ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اور نہ ہی ایٹمی آبدوزیں۔ اس کا رقبہ اور آبادی دونوں پاکستان کے آدھے سے بھی کم ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا کے کئی اہم معاہدوں میں جرمنی کو ضامن بنایا جاتا ہے، جیسا کہ ایران سے جوہری ڈیل کا معاملہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی کی وہ کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے اسے اتنی اہمیت حاصل ہے، اور یہ بھی جانیں گے کہ جرمنی کی کمزوریاں کون سی ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے جرمنی کی فوج کی بات کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اتنا طاقتور تھا کہ اس نے تنہا پورے یورپ، روس اور امریکہ سے ٹکر لے لی تھی، لیکن اب جرمنی کے ملٹری مسلز پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس کے تین بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جرمنی نے اپنے دو بڑے دشمنوں کو دوست بنا لیا۔ اس کے ہمسائے ممالک فرانس اور پولینڈ کل تک جرمنی کے بدترین دشمن تھے۔ فرانس اور جرمنی کی دشمنی اتنی شدید تھی کہ تاریخ میں دوبارہ جرمنی نے فرنچ کیپٹل پیرس پر قبضہ کر لیا تھا۔ پولینڈ سے بھی جرمنی کی کئی جنگیں اور سرحدیں جھڑپیں کئی دہائیوں پہلے تک معمول کی بات تھی، لیکن آج یہ تینوں ممالک دوستی کی مثال ہیں اور خوشحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جرمنی کی سرحد پر اب کوئی ایسا دشمن باقی نہیں رہا جس کے لیے اسے ہر وقت پنجوں پر کھڑا رہنا پڑتا ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دو عالمی جنگوں میں خوفناک تباہی سے سبق سیکھتے ہوئے جرمن قوم نے طے کر لیا تھا کہ وہ جنگ سے دور رہیں گے۔ جرمن فوج کے سپر آرمی نہ ہونے کی تیسری پریکٹیکل وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 70 سال سے جرمنی نے براہ راست کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی ہے۔ البتہ صرف نیٹو کارکن ہونے کے باعث اسے خلیج اور افغان جنگ میں شریک ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ شرکت بھی برائے نام ہی تھی، کیونکہ اس میں جرمن فوج کی بہت کم تعداد نے حصہ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جرمن فوج جدید جنگ کے براہ راست تجربے سے محروم ہے۔ لیکن اگر ان تینوں وجوہات سے ہٹ کر صرف ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جرمنی اب بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ جرمن دنیا کی 9ویں بڑی فوجی طاقت ہے، کیونکہ چین تیسرے، انڈیا چوتھے اور پاکستان 13ویں نمبر کی طاقتیں ہیں۔ جرمنی کے پاس 698 لڑاکا طیارے ہیں۔ اس کی فوج صرف 2,10,000 جوانوں پر مشتمل ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی فوج ہے، لیکن اس کا دفاعی بجٹ 39 ارب ڈالر سے زائد ہے، یعنی پاکستان سے تقریباً 4 گنا زیادہ۔ جرمنی کے دنیا سے تعلقات مثالی ہیں۔ اس کا پاسپورٹ دنیا کا دوسرا بڑا طاقتور پاسپورٹ ہے، کیونکہ جرمن شہریوں کو 188 ممالک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا انہیں ایئرپورٹ پر ہی ویزا مل جاتا ہے۔ جرمنی سے اوپر صرف ایک رینک ہے، جس میں جاپان اور سنگاپور شامل ہیں۔ یہ وہ اقوام ہیں جنہیں 189 ممالک میں ویزا فری انٹری ملتی ہے۔ پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا تیسرا سب سے کمزور ترین پاسپورٹ ہے۔ اس کے شہریوں کو 33 ممالک میں ویزا فری انٹری کی سہولت حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان کے بعد صرف افغانستان اور صومالیہ جیسے ممالک ہیں، جبکہ انڈین پاسپورٹ پر آپ 59 ممالک میں ویزا فری سفر کر سکتے ہیں۔ یہ رینکنگ میں 78واں موسٹ پاورفل پاسپورٹ ہے۔ سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو فرانس کی طرح جرمنی بھی یورپی یونین کا بانی رکن اور نیٹو کا حصہ ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ عالمی سطح پر اس کے مفادات کو نقصان پہنچانا کسی سپر پاور سے کم ملک کے لیے آسان نہیں۔ صرف 2017 میں 740 ارب ڈالر سے زائد کی گاڑیاں دنیا بھر میں برآمد کی گئی۔ ان میں سے 21% ایکسپورٹ صرف جرمنی سے تھی۔ جرمنی دنیا کی انتہائی مہنگی اور لگژری گاڑیاں جیسے مرسیڈیز، BMW اور آڈی تیار کرتا ہے۔ 2017 میں جرمنی نے صرف کار ایکسپورٹ سے 157.4 ارب ڈالر کمائے تھے، اور یہ رقم پاکستان کے کل دفاعی بجٹ سے 17 گنا اور بھارتی دفاعی بجٹ سے 2.5 گنا زیادہ ہے۔ ورلڈ بینک کی نومینل GDP رینکنگ میں امریکہ، چین اور جاپان کے بعد جرمنی دنیا کی چوتھی سب سے بڑی معیشت ہے۔ اس لسٹ میں انڈیا کا چھٹا اور پاکستان کا 40واں نمبر ہے۔ جرمنی کی ماڈرن انڈسٹری بہت ترقی یافتہ ہے۔ طیارے، ہیلی کاپٹر، گاڑیوں کے پرزے اور اسپیس ٹیکنالوجیز تیار کرنے میں جرمنی نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ جرمنی کی جنگی صنعت بھی اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ امریکہ اور روس کے بعد جرمنی اسلحہ بیچنے والا چوتھا بڑا ملک بن چکا ہے۔ جرمن اسکارپین آبدوزیں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان آبدوزوں کی خاص بات یہ ہے کہ انہیں ریڈار کی مدد سے ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خفیہ آپریشنز کے لیے جرمن آبدوزیں اس لیے سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔
اتنی خوشحالی کے باوجود جرمنی بہت سے مسائل کا شکار ہے۔ آج کل جرمنی کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس نے لاکھوں شامی مہاجرین کو پناہ دے دی ہے۔ جرمنی کی سفید فام آبادی کا ایک بڑا حصہ اس اقدام کو پسند نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے جرمن معاشرے میں سماجی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ 2017 میں جرمنی میں مسلم اور مہاجر مخالفت جماعت AfD پہلی مرتبہ پارلیمنٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی۔ تب سے ملک میں نسل پرستی کے رجحان میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کسی عام انسان کی طرح ملک بھی اپنے دوستوں اور دشمنوں کی وجہ سے طاقتور یا کمزور ہوتے ہیں۔ جرمنی کے دوست ممالک میں امریکہ، یورپی یونین اور چین شامل ہیں۔ فرانس جو کبھی جرمنی کا سب سے بڑا دشمن تھا، آج امریکہ کے بعد سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے۔ روایتی طور پر جرمنی کا عالمی سطح پر کوئی دشمن نہیں، لیکن روس اور ترکی سے اس کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ جرمنی ترکی کے یورپی یونین میں شمولیت کے خلاف ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے پر بھی ترکی پر تنقید کرتا رہتا ہے، جبکہ روس سے جرمنی کا بڑا اختلاف ماسکو کی یورپ کے لیے جارحانہ پالیسیاں ہیں۔ روس کے چنچلیاں، کریمیا اور جارجیا پر قبضے کو بھی جرمنی تسلیم نہیں کرتا۔ بڑے بڑے چیلنجز کے باوجود جرمنی یورپ کا خوشحال ترین ملک ہے۔ بغیر ایٹمک پاور کے بھی یہ دنیا کا 9واں سب سے طاقتور ملک ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل اعظم وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔